الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین، پس یہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جی؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہیں، والشہداء، اور شہداء میں سے ہیں، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت بڑی خوبصورت رفاقت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے منافقین کی مذمت کے بارے میں بیان جو ہے نا وہ سنا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے نہیں کرواتے اور طاغوت سے اپنے فیصلے کروانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی تنبیہ کی اور ایمان والوں کو بھی بتایا کہ تم اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر آؤ۔ اور پھر اس کے فائدے بھی جو ہے نا بتائے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے 4 فائدے آپ نے پچھلے سبق کے آخر میں پڑھے ہیں۔ پہلا فائدہ لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے شر ہی شر۔ تو اس جملے سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ دوسرا فائدہ یہ واشد تثبیتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہے، یہ اس کے ایمان کے پختہ ہونے کی علامت۔ جس انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سخت اور پکا ہوگا، اور جس انسان کا ایمان کمزور ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر بھی نہایت ہی کمزور ہوگا، خرافات کے پیچھے بھاگے گا، بدعات کے پیچھے جو ہے نا وہ جائے گا، رسم و رواج کے پیچھے جو ہے نا وہ چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہیں مانے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ایمان کی مضبوطی کا سبب جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ واشد تثبیتا کے اندر اس چیز کا تذکرہ آپ نے پڑھا۔ اور تیسرا فائدہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس کو اپنی جناب سے، اپنی طرف سے اجر عظیم سے بھی نوازیں گے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا یہ عمل رائے گاہ نہیں جائے گا، فضول نہیں جائے گا، ہم اس کو اجر عظیم بھی دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ جو ہے نا آپ نے پڑھا تھا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھے رستے کے اوپر ہے، اس بندے کی رہنمائی سیدھے رستے کی طرف کر دی گئی ہے۔ آج کے سبق کے اندر 5واں فائدہ جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ اس کو اتنا اونچا انعام عطا کریں گے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا خاص انعام اور فضل کیا ہے، اللہ ان کی رفاقت ان کو عطا فرما دے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر یہ 5واں فائدہ جو ہے نا بتایا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو ان لوگوں کو رفاقت ملے گی، ان لوگوں کی جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ کن کے اوپر انعام کیا؟ وہ 4 گروہوں کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ 4 جماعتوں کا تذکرہ جو ہے نا اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا خصوصی فضل اور کرم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل جنت کے اندر ان کی رفاقت اس کو ملے گی، اور ان کی رفاقت وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین رفاقت ہے۔ اچھا دوست مل جائے نا تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور برا دوست جو ہوتا ہے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی جو جنت کے اندر دوست ہوں گے نا وہ بھی اچھے لوگ جو ہے نا وہ ہوں گے۔ اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم
اللہ سے دعا کرتے آئے ہیں جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی رستے کے اوپر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلا دے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ظاہر بات ہے ان کا جاننا اور پہچاننا بھی تو ضروری تھا، جانیں گے پہچانیں گے تو ان کی سیرت کو اپنائیں گے نا، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب جو ہے اس آیت مقدسہ کے اندر دیا کہ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ 4 درجے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا۔ پہلا درجہ نبیوں کا درجہ ہے۔ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی جنس کے اعتبار سے ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن صفات ان کی اتنی اعلیٰ اور عمدہ اور عرفہ ہوتی ہے کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان کی صفتیں جو ہوتی ہیں، ان کے اوصاف جو ہوتے ہیں، اوصاف حمیدہ جو ہوتے ہیں، وہ فرشتوں سے بھی اونچے جو ہے نا ہوتے ہیں، اور یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کسی نبی سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، گناہ سرزد نہیں ہو سکتی، بھول تو سکتا ہے، بھول چوک سکتا ہے، لیکن اس سے گناہ والا فعل جو ہے نا کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں، گویا کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ معصوم عن الخطا تو فرشتے بھی ہیں جی۔ ہاں جی بالکل، فرشتے بھی معصوم عن الخطا ہیں، نبی بھی معصوم عن الخطا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے جی؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبیوں کا جو مادہ ہے وہ بشری مادہ ہے، اور ان کا جو مادہ ہے فرشتوں کا وہ نورانی مادہ ہے، اور بشر کے اندر اللہ رب العزت نے خواہشات رکھی ہوئی ہیں، شہوانی مادہ رکھا ہوا ہے، اور نوری مخلوق کے اندر شہوانی مادہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر وہ قوت کشش ہے ہی نہیں، دنیا کی رغبت ان کے اندر ہے ہی نہیں، دنیا کی نعمتوں کی خواہش ان کے اندر ہے ہی نہیں، تمنا ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے، لیکن مغلوب اتنی ہوتی ہے کہ دنیا کی چاہت کے مقابلے میں اللہ کا پیار اور محبت کا غلبہ جو ہے نا اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ دنیا کی چاہت بالکل مٹا دی گئی ہوتی ہے۔ تو ان کا جو مادہ ہوتا ہے وہ خواہشات والا مادہ جو نا نبیوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن نوری مخلوق کے اندر تو یہ مادہ ہی نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے وہ گناہ سے بچ جائے تو یہ کون سی جو نا بڑی بات ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے نا کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود پھر جو ہے نا زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہاتھ روکنے والا نہ ہو، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، کمرہ بھی بند ہو، اور دعوت بھی دی جا رہی ہو گناہ کی، اور حسن بھی لاجواب ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے جی؟ معاذ اللہ۔ کمال تو یہ ہے نا جی، یہ کمال نبیوں کے اندر ہی ہے، عام انسان کے اندر بھی نہیں ہے۔ یوں اس طریقے سے گناہ سے بچ جانا یہ نبیوں کا ہی کمال ہوتا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑا کوئی ایسا ہو جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو وہ بچ جائے، وگرنہ جو ہے نا نبیوں کا یہ خصوصیت ہے کہ وہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ تو نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے نا اللہ رب العزت خود کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، ان کو بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جس طرح عام انسانوں کو آتا ہے، ان کی بھی اولاد ہوتی ہیں، ازواج ہوتی ہیں، ان کی بھی جو ہے نا ضروریات ہوتی ہیں، ان کو بھی خوشی اور غمی ہوتی ہے، لیکن نبی ایسی ہستی ہوتی ہے کہ اس کو غصہ بھی آئے نا جی تو غصے کے اندر بھی یہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ عام بندے سے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ نبی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھنے کی کوشش کرتے، جو بھی جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا فوراً جو ہے نا اس کو تحریر کر دیتے۔ بعض صحابہ نے کہا آپ کیا ہر بات لکھ لیتے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر بعض اوقات غصے میں بھی بات کر دیتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا میں غصے کے اندر بھی میری زبان سے حق کے سوا اور کوئی بات نہیں نکلتی۔ یہ تو پیغمبر کا کمال ہے، یہ تو پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ جج ہو، کوئی بندہ قاضی ہو، شریعت کیا کہتی ہے؟ غصے کے اندر وہ فیصلہ نہ کرے۔ فقہاء نے کچھ شرائط رکھی ہے نا، غصے کے اندر فیصلہ نہ کیا جائے، کسی مقدمے کا فیصلہ نیند کے غلبے کے اندر نہ کیا جائے، شراب کے نشے کے اندر نہ کیا جائے، غصے کی حالت میں نہ کیا جائے۔ کیوں؟ غلطی کا امکان ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ مجھے غصہ بھی ہو تو میری زبان سے اللہ حق کے سوا اور کوئی بات نہیں نکال۔
تو یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ تو پیغمبر اس ہستی کو کہتے ہیں جو حد کمال تک پہنچا ہو، حد کمال تک نہیں بلکہ حد تکمیل تک پہنچا ہو۔ پیغمبر اس ہستی کو کہتے ہیں جو کامل ذات ہو، کامل نہیں اکمل صفات کے ساتھ متصف ذات ہو۔ پیغمبر اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہو، ہر قسم کے اچھے اخلاق، اچھا کردار کا مالک۔ عبادت ہے تو وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اخلاق ہے تو وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہے، معاملات ہیں تو وہ بھی کامل درجے کے ہیں جی۔ رذائل تو اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں جی، بری صفتیں تو ہیں ہی نہیں جی، بد اخلاقی تو ہے ہی نہیں جی، بد کرداری تو ہے ہی نہیں ہے جی، ان رذائل سے بالکل پاک صاف مبرزہ ذات، ایسی ہستی کو پیغمبر کہتے ہیں۔ پیچھے رہ گیا صدیق کا لفظ۔ صدیق کا لفظی معنی سچے انسان کو صدیق کہتے ہیں۔ جس ایسے انسان کو صدیق کہتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے اس کی زبان سے سچا کلمہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے، جھوٹ نہیں نکلتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات اس کی زبان مبارک سے نکلتی ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے کاغذوں کے اندر اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے علم کے اندر اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صدیق اس انسان کو کہتے ہیں جس نے کبھی بھی زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولا۔ سارے صحابہ جو ہے نا وہ صدیق ہیں جی، صادق ہیں، قرآن میں آیا جی اولئک ھم الصادقون۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے نا وہ سچے انسان ہیں۔ بہرحال آج بھی اگر کوئی انسان صدیقیت کے درجے کے اوپر فائد ہونا چاہے، محنت کرے، کوشش کرے تو کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے جی، اس درجے کو پا سکتا ہے۔ آگے رہ گئے، اگلا لفظ ہے جی شہید کا لفظ، والشہداء۔ شہید اس کو کہتے ہیں، شہید کا لفظی مطلب ہوتا ہے حق کی شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ اور یہ جو شہادت ہوتی ہے کبھی مشاہدے کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس وقت اس کی شہادت اس وقت قبول ہوگی جس وقت اس نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ مثلا زنا کی شہادت ہے جی، کسی بندے نے زنا کی گواہی دینی ہے، تو جب تک اس نے مخصوص کیفیت کے اندر اس آدمی کو زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی دیر تک اس کی شہادت قبول نہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ گواہ بھی 4 ہونے چاہیے، پھر اس کو جو نا حد لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ تو کبھی گواہی مشاہدے کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی گواہی علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر معاملے کے اندر مشاہدہ کو ضروری نہیں ہے، بسا اوقات علم کے ساتھ بھی گواہی جو نا دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یا آپ یا کوئی عالم اللہ کی توحید کی شہادت دیتا ہے جی، گواہی دیتا ہے۔ اب ہم نے کوئی اللہ کو دیکھا ہے؟ دنیا کی تو کوئی آنکھ، مخلوق کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کیسے ہم جو ہے نا وہ گواہی دے رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہر مشاہدے کے ساتھ جو چیز آتی ہے اس کی گواہی ضروری نہیں کہ قبول ہو، بسا اوقات علم کے ساتھ بھی کسی چیز کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، کامل یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ کیسے ہم اس کی شہادت دے رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے پڑھا، نبی کی فرامین سے ہمیں جو ہے نا معلوم ہو۔ تو دیکھا تو نہیں ہے ہم نے ان چیزوں کو، لیکن اس چیز کی بھی شہادت جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے۔ تو شہید جو ہوتا ہے یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ اور بسا اوقات انسان جو ہے نا کسی چیز کی شہادت دیتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ میدان جہاد کے اندر جو ہے نا لڑتے لڑتے شہادت کا رتبہ جو ہے نا وہ پا لیتا ہے جی، تو اس کو بھی شہید جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ حقیقت کے اندر ادھر بھی یہی معنی ہے کہ یہ بندہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا جی؟ لا الہ الا اللہ کے اس بات کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے نا وہ پیش کر، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی خاطر، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے اس نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے نا وہ پیش کر دی۔
تو عرض یہ کر رہا تھا بسا اوقات علم کے ساتھ بھی شہادت جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے گویا کہ میں اللہ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں. تو بسا اوقات علمی شہادت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو شہید اس کو کہتے ہیں. یہاں جو مراد ہے وہ وہی ہے جی جو میدان جہاد کے اندر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے. آگے لفظ ہے صالحین کا. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور پہ تابع داری کرنے والے ہیں، جن کی زندگی کے اندر نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے. صالح اس انسان کو کہتے ہیں جو مکمل متبع سنت ہو. وہ انسان صالح نہیں ہو سکتا جو سنت کی پرواہ نہ کرے، شریعت کے حکموں کی پرواہ نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرے، اپنی من مانی کرے. جی وہ صالح نہیں ہوتا. صالحین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں اور کبھی بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ان سے صادر نہ ہو، اس کو صالح جو ہے کہتے ہیں. تو یہ 4 درجے اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے خاص قسم کا انعام جو ہے نا کیا ہے. پھر ان 4 میں سے جو پہلا درجہ ہے نا نبیوں کا درجہ، یہ ایسا درجہ ہے جو وہبی درجہ ہے، اور آگے والے جو 3 درجے ہیں وہ کسبی درجے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کر کے تم نبی بن جاؤ گے. نہ نہ نہ، کوئی انسان اپنے عمل کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا. نبوت کا جو درجہ ہے یہ وہبی ہے، جس کو اللہ عطا کریں گے اسی کو ملے گا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کس کو کون رسالت کا حقدار ہے، بس اسی کو ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. ہاں آگے والے جو چیزیں ہیں صدیق، شہید، صالح، کوئی انسان محنت کر کے بن سکتا ہے. جی قرآن میں اس کی آیت میں دلیل بھی موجود ہے. اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئے یہی صدیق ہے اور یہی جو شہید ہے. تو نیک بھی بنا جا سکتا ہے، شہید بھی بنا جا سکتا ہے، صدیقیت کے درجے کے اوپر بھی فائز ہوا جا سکتا ہے، لیکن نبوت کا درجہ وہبی ہے، وہ انسان اپنے عمل سے نہیں کما سکتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کے اندر یہ 4 درجے پائے جائیں. کچھ افراد اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر ایسے بھی گزرے ہیں جن کے اندر یہ 4 درجے پائے گئے. مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر ہیں. جی نبی جو ہوتا ہے نا، نبوت بھی اس کو مل گئی، یہ صدیقیت کا درجہ تو ویسے ہی اس سے نیچے ہے نا جی، وہ بھی اس کو مل جاتا ہے. جی شہادت کا درجہ بھی اس کو مل جاتا ہے. جی اور صالح بھی ہوتا ہے. جی دیکھیں قرآن کے اندر نبیوں کے لیے صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوا، انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. جب اللہ نے قرآن میں سارے صحابہ کو صادق کہا، اولئک هم الصادقون، تو کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان ہستیوں سے اونچا جن کا رتبہ ہے، میری مراد انبیاء ہیں، کہ وہ جھوٹ بولتے ہو؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے جھوٹ آنا محال ہے. جی تو صدیقیت کا درجہ تو اس کو مل گیا. اور نبیوں کے لیے صالحین کا جو رتبہ بھی ان کو جو ہے نا وہ ملا ہے. جی سیدا وخصورا ونبیا من الصالحین، قرآن میں صالحین کا لفظ ہونا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے کیا کہا تھا دعا کے اندر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو اللہ نے نبیوں کو یہ 4 درجے جو ہے نا عطا کیے. لیکن نبیوں کے بعد جتنے بھی افراد ہیں ان کو یہ ضروری نہیں، ان کے لیے 4 درجے نہیں. کیوں؟ پہلا درجہ ان کو نہیں مل سکتا. اب دیکھیں نا، مثال لے لیں، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا صدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن پہلا درجہ ان کو بھی حاصل نہیں ہے. وہ نبی نہیں ہے، صدیق ہیں، سارے نبیوں سے نیچے، لیکن ساری نسل انسانیت سے سب سے اونچے درجے کے اوپر
فائز ہے۔ تو یہ وہبی درجہ ہے جی، نبوت کا درجہ وہبی درجہ ہوتا ہے، اور باقی درجے جو ہے نا کسبی ہیں، انسان محنت کرے کوشش کرے تو اس کو مل سکتا ہے جی۔ اور ہم جیسے جو گناہگار ہوتے ہیں نا، وہ تو ان چاروں میں سے کسی بھی درجے میں نہیں ہے نا جی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں جی، ہم تو زندگی کا پل پل گناہوں کے اندر جو ہے نا وہ گزر رہا ہے جی، کوئی ایک بھی عمل جو ہے نا نیکی والا نہیں ہے جی، کس درجے میں ہم آئیں گے؟ اللہ نے ہمارے لیے یہ بات کی، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ جو انسان اپنی زندگی یوں گزارتا ہے کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے، بے شک اس کی عمل اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ درجہ صدیقیت کو پائے یا شہداء کے درجے تک پہنچے یا جو ہے نا صالحین کے درجے تک پہنچے، لیکن ان کے درجے تک تو نہیں پہنچا، لیکن ان کی رفاقت جو ہے نا اس کو ضرور ملے گی۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، یہ مَعَ کا لفظ جو ہے نا ہمیں بتلا رہا ہے کہ ان کی رفاقت، ان کی معیت ملے گی۔ اور اگلا جملہ بھی بتا رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور جس انسان کو ان کی رفاقت مل گئی اور اس کو کیا چاہیے؟ اس سے بہترین رفاقت کوئی اور نہیں۔ اور صحابہ کی تو خواہش ہی یہ ہوتی تھی کہ ہائے کاش جنت کے اندر بھی ہمیں نبی کی رفاقت جو ہے نا وہ مل جائے۔ ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے جی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے چہرے کے اوپر افسردی کے آثار، پریشانی کا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی وجہ جب پوچھی نا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس وقت دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر میں بے چین ہوتا ہوں نا، تو دل کی کیفیت جو ہے نا بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، میں مسجد کے اندر آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، بس میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ساری بے چینی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، جس وقت میں یہ سوچتا ہوں نا کہ کل قیامت کے دن آپ تو ہوں گے جنت کے بالا ہنوں کے اندر، اور مجھے تو اپنا معاملہ پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں جانا بھی ہے کہ نہیں، جنت ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی، اور اگر اللہ کے فضل سے مل بھی گئی تو آپ تو اونچے درجوں پہ ہوں گے، میں جو ہے نا وہ نیچے والے درجے پہ ہوں گا، تو آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ نازل۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر جو ہے نا آتا ہے کہ ایک حبشی غلام سیاہ فام جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات سے نوازا ہے، آپ کو نبوت بھی دی ہے، اور پھر آپ حسین و جمیل بھی ہیں، میں تو نبی بھی نہیں ہوں، اور کوئی چہرہ بھی میرا کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے، اگر میں آپ کی رسالت کو تسلیم کر لوں، ایمان کو قبول کر لوں اور وہ کام کرنے لگ جاؤں جو کام آپ کرتے ہیں، تو کیا اللہ مجھے بھی جنت عطا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور عطا کرے گا، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ بد صورت ہے اور یہ خوبصورت ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اور جو دنیا کے اندر سیاہ فام ہوں گے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے اندر جب جائیں گے ان کا رنگ سفید ہوگا اور نہایت ہی حسین و جمیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہیں ضرور جنت ملے گی اور میری رفاقت بھی ملے گی۔ تو صحابہ کا تو یہ دل کرتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے نا مل جائے۔ غالباً حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ سفر و حضر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوتے، رات کے وقت آپ کے لیے جو ہے نا لوٹا اور مسلح اس طرح کی چیزیں ہر وقت تیار جو ہے نا وہ رکھتے۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کعب مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ ہم ہوتے نا تو ہم کہتے یا رسول اللہ کوئی دولت تے خزانہ ساڈے ہاتھ لگ جائے، کہ ایویں جی دعا کرو ساڈے واسطے۔ صحابی کی خواہش دیکھیں گے کس معیار تک جو ہے نا اس کی خواہش ہے، یا رسول اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، اللہ سے دعا کریں کل جنت کے اندر بھی میری آپ کے ساتھ رفاقت ہو۔ آپ نے فرمایا اَوَ غَیْرَ ذَلِکَ، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش؟
اس نے کہا یا رسول اللہ بس یہی خواہش ہے، اور کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ اچھا نہیں کوئی تمنا نہیں، کوئی تمنا نہیں ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، یا رسول اللہ جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر مجھے آپ کا رفیق اور خادم بنا دیا نا، میں چاہتا ہوں جنت کے اندر بھی آپ کی رفاقت جو ہے نا مجھے مل جائے۔ آگے والا جواب سنیں، بڑا قیمتی جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اچھا تم میری مدد کر کثرت سجود کے ساتھ، یعنی سجدے کثرت کے ساتھ پڑھا کر، نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھا کر، اور نماز کے اندر بھی خاص سجدے کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جب انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان سجدے میں اپنے سر کو، پیشانی کو زمین کے اوپر رکھتا ہے، یوں سمجھے اللہ کے قدموں کے اندر اس نے جو ہے نا اپنا سر رکھا ہو۔ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت کے اندر بھی میری رفاقت عطا کر دے۔ آج کے مولوی اور پیر وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا نظریہ ہے جی، ہم نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے جی، نہ ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہماری عبادت معاف ہو گئی۔ وہ پیر وہ شیطان ہے جس نے اپنے مقتدیوں کو اور اپنے مریدوں کو اس طرف لگایا ہوا ہے۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو اس کو گمراہ جو نہ کر۔ عبادت تو اللہ کے پیغمبر کو معاف نہیں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک آپ عبادت کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ جب نبی کو عبادت معاف نہیں ہے تو عام بندے کو عبادت جو ہے نا کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیک لوگ تھے ان کی رفاقت جو ہے نا اللہ رب العزت عطا کریں گے، جو گناہ گار ہیں ہم جیسے۔ اچھا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یا تو انہی کی رفاقت جو ہے نا وہ مل جائے گی، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس کی کیفیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی اپنے مکان کے اندر رہ کے بالاخانوں کے اندر جو ہے نا اوپر والے درجے اور طبقات کے لوگوں کو دیکھے گا، یہ ملاقات جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ اور آپ نے پھر مثال دیا، آپ نے فرمایا جیسے اپنے مکان کی کھڑکی کے اندر کھڑے ہو کے آسمان کے اوپر ستارے اور چاند دیکھتے ہو نا، اسی طرح تمہیں وہ بھی واضح نظر آئیں گے، یہ ملاقات ہوگی، یہ رفاقت ان کی ہوگی۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اونچے والے طبقے والے جو لوگ ہیں، جنت کے بالا خانے میں رہنے والے لوگ، وہ نیچے والے درجے کے اندر آئیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے، اور بسا اوقات یہ نیچے والے طبقے والے لوگ اوپر والے طبقے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے ملاقات کریں گے۔ بعض اوقات ملاقات کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ جو ملاقات کی کیفیت ہے ہفتے کے اندر ایک دن یعنی جمعے کے دن جو ہے نا وہ ہوگی۔ واللہ عالم جی، بس ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو انعام یہ دیا جائے گا، صلہ یہ دیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو نبیوں کی رفاقت ملے گی اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت ملے گی، اور جن کو ان لوگوں کی رفاقت مل گئی، ان کی معیت اور ساتھ مل گیا، اس سے بہتر معیت اور ساتھ کسی اور کا نہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ممکن ہے۔ کوئی انسان اپنے عمل کے اوپر نازا نہ ہو، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھی ہیں میں تو جنت تے میری پکی ہے جی، نہ نہ نہ، اپنے عمل کے اوپر ناز مت کرو، اپنے عمل کے اوپر گھمنڈ مت کرو، اپنے عمل کے اوپر اتراؤ مت، تکبر مت کرو۔ تکبر کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ عاجز بنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی ہمیں سکھائی۔ عاجزی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ فاتح جب کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، اکڑ کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر فتح مکہ کے دن جس وقت فاتح بن کے فتح مکے کے اندر داخل ہوئے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے
صحابہ نے یہ بات نقل کی کہ آپ کی پیشانی آپ کے جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی، اتنے جو نا یوں جھکے ہوئے تھے آپ، عاجزی اس قدر، عاجزی اس قدر ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، گناہ کوئی نہیں ہے پھر بھی ایک ایک دن کے اندر 100 مرتبہ جو ہے نا آپ معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو یہ انعام جو نہ دے دے، اچھی رفاقت جو ہے نا اس کو دے دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، کافی ہے اللہ جاننے والا، تمہارے عملوں کو اللہ جانتا ہے، کون انسان ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور کس کے عمل کے اندر ریاکاری ہے اور دکھلاوا ہے، اللہ سب کے عمل کو جانتا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اجر ملے گا، اچھا عمل ہے اچھا اجر ملے گا، اگر برا عمل ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو واہ واہ سننے کے لیے دنیا کے اندر عمل کیا تھا، اس کا اجر اور ثواب دنیا کے اندر مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا